آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يدخل الجنت منان کہ احسان کر کے جتلانے والا اللہ کی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا، اور اس طرح وعاقن ماں باپ کا نافرمان وہ بھی اللہ کی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا، ومدمن الخمر شراب پینے والا وہ بھی اللہ کی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ یعنی یہ کبیرہ گناہوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، یعنی شراب پینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور احسان کر کے جتلانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور کوئی مفاد ذہن میں رکھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نیکی نہیں کر رہا ہے۔ جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کی جائے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ نیکی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ وہ قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم یہ سارے کا سارا کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں تم سے کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی طمع نہیں ہے۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ نیکی کرو اور دریا میں ڈالو، یعنی کسی کے ساتھ نیکی کر کے اسے بلا دیا جائے۔ اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، بار بار اسے یاد دلاتا ہے کہ فلاں موقع پر میں نے آپ کے پر احسان کیا تھا، فلاں موقع پر میں نے آپ کے ساتھ نیکی کی تھی، اس طرح احسان کر کے جتلانے والا بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے، چاہے کوئی مرد ہے عورت ہے، احسان کر کے اگر وہ بار بار تانا دیتا ہے، احسان جتلاتا ہے، تو ایسا بندہ پھر اللہ کی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اور اسی طرح جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے، فرمایا کہ وہ بھی اللہ کی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا، اور جو شراب نوشی کرنے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ تو جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کی جائے تو کبھی بھی احسان نہ جتلایا جائے۔ انسان کسی کو یاد کراتا ہے کہ فلاں موقع پر آپ پریشان تھے، میں نے اس موقع پر آپ کو قرض دیا تھا، فلاں موقع پر میں نے آپ کو فلاں تحفہ دیا تھا، فلاں موقع پر میں نے آپ کو اتنے کپڑے دیے تھے، میں نے جوتا لے کر دیا تھا۔ اگر کوئی اس طرح کے کسی کو تانے دیتا ہے، احسان جتلاتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، اور جو بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ کرنے والا انسان، اس کے چہرے سے نور کو چھین لیا جاتا ہے، اور ایسا انسان وہ ہر وقت گھبراہٹ میں، بے چینی میں مبتلا رہتا ہے، جو بھی کبیرہ گناہ کرنے والا ہے۔ اب کبیرہ گناہ کسے کہا جاتا ہے؟ مثلا جس گناہ کے بارے میں فرمایا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے لا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرے گا۔ تو جس کے بارے میں اس طرح یہ آیا کہ فلیس منا کہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ بھی محدثین نے لکھا ہے کہ کبیرہ گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا کہ جو مصیبت کے وقت اپنے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، چہرے پر تھپڑ مارتا ہے، وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ جاہلیت کے مرثیے پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ فَلَيْسَ مِنَّا ایسا بندہ ہم میں سے۔ اور جس گناہ کے بارے میں وَيْلٌ کا لفظ آیا وہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اس طرح کے الفاظ آئے ہوں، یا جس گناہ کے اوپر یہ لعنت کا ذکر آیا ہو، تو گویا کہ وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کرے کہ یا اللہ کبیرہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، یا اللہ میں صغیرہ گناہ بھی نہ کروں، یا اللہ صغیرہ گناہوں کی بھی نفرت میرے دل میں ڈال دے، یا اللہ میرے دل کو ایسا بنا دے کہ ہر وقت میں نیکی کی تلاش میں رہوں۔ جو منافق، فاجر، فاسق ہوتا ہے وہ ہر وقت گناہ کی تلاش میں رہتا ہے۔